بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 اکتوبر شام 5 بجے کے قریب مورتی وسرجن کا ایک جلوس تحصیل مہیسی کے گاؤں مہاراج گنج کے بازار سے ہو کر نکل رہا تھا۔ جلوس میں شامل شرپسندوں نے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اور ان کے گھروں کے سامنے جلوس روکا، اور پھر ڈی جے کی آواز بڑھائی گئی۔ پھر اس کے بعد قابل اعتراض نعرے لگائے گئے اور مسلمانوں کے گھروں پر لگے ہوئے جھنڈوں کو اتار کر بھگوا جھنڈے لگانے لگے۔ اس سلسلے میں ایک شرپسند نے تو حد ہی کر دی۔ وہ شخص عبدالحمید نامی ایک شخص کے گھر پر چڑھ گیا اور چھت پر لگے ہوئے جھنڈے کو کھینچتے ہوئے آگے کی ریلنگ بھی گرا دی اور بھگوا جھنڈا لگا دیا۔ اعتراض کرنے پر مذکورہ شرپسند گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے لگا، جس سے فریقین کے مابین پتھراؤ ہونے لگا اور مار پیٹ بھی ہونے لگی، حتیٰ کہ گولی بھی چل گئی۔ کاش کہ یہ سب نہ ہوتا، جس سے رام گوپال مشرا نامی شخص شدید زخمی ہو گیا، جس کے بعد اسپتال میں اس کی موت واقع ہوئی۔ موت کی خبر پھیلتے ہی شرپسندے نے پورے علاقے میں توڑ پھوڑ اور آگ زنی شروع کر دی، حتیٰ کہ علاقے کے علاوہ شہر بہرائچ کے مختلف مقامات میں بھی دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اس واقعے کی صورتحال کو جاننے کے لیے جمعیت علماء کے ریاستی صدر مولانا سید اشہد رشیدی صاحب حفظہ اللہ کی ہدایت پر بہرائچ ضلع کے کارکان کی رپورٹ کے مطابق جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ کہ مذکورہ واقعے کو بنیاد بنا کر اگلے دن مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بڑے پیمانے پر نظر آتش کیا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی۔ تازہ رپورٹ کے مطابق گاؤں میں مسلم نوجوانوں کی یک طرفہ گرفتاریاں شروع ہو گئیں، جبکہ اصل مجرم جنہوں نے مسلمان کے گھر میں گھس کر مار پیٹ کی اور اس کے گھر میں گھس کر اس کے چھت پر بھگوا جھنڈے کو لہرایا، وہ ابھی بھی شر انگیزی میں مصروف ہیں۔ مزید یہ کہ میڈیا کے ذریعے تشدد کی تفصیل اور دنگا بھڑکانے والوں کی صورتحال سامنے آنے کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہی کی گرفتاریاں ہوئی، جس کی وجہ سے جہاں یک طرفہ دنگائیوں کی حوصلے بلند ہوئے، وہیں دوسری طرف امن اور قانون کی صورت بگڑتی چلی گئی، جس کی وجہ سے اقلیتوں میں خوف کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ضلع بہرائچ کے ایک وفد، جس کے اندر مولانا فہیم الدین صاحب، مولانا عطا اللہ صاحب اور مولانا عبدالرشید صاحب اور جناب آفتاب صاحب، ان سب حضرات نے فساد زدہ علاقوں اور خاص طور پر نظر آتش کی گئی دکانوں کا جائزہ لیا اور تھانہ رام گاؤں کے انچارج جناب آلوک کمار سے ملاقات کر کے انہیں حقیقی صورتحال سے آگاہ بھی کیا اور بے قصوروں کی گرفتاری پر سخت اعتراض بھی درج کرایا۔ مذکورہ وفد کے فساد زدہ علاقوں کے دورہ کرنے کے مطالبے پر تھانہ انچارج نے آگے جانے سے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی حالات جو ہیں وہ نامواقف ہیں۔ آئندہ کل انشاءاللہ ایک بڑے وفد کے ساتھ ضلع انتظامیہ سے جمعیت علماء ہند کے کارکن جو ہیں وہ ملیں گے اور شرپسندوں کی گرفتاری اور بے قصوروں کی عدم گرفتاری کا مطالبہ بھی پیش کریں گے، اور ریاستی جمعیت علماء ہند نے فوری طور پر ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو قانون کے کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے اور جن ادھیکاریوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بے قصور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور جن لوگوں نے فساد مچایا ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے انہیں معاوضہ دیا جائے۔ دیکھیں، میں ایک بات سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء ہند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمت کی اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ ملاقاتیں اور جو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ چاہے ہندو حضرات سن رہے ہوں یا جینی ہوں یا مسلمان ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، ان سب کو میری ایک نصیحت ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی نظام چل سکتا ہے اللہ کی حکم کے خلاف ورزیوں کے ساتھ، شراب کو عام کرنے کے ساتھ، جوا اور سود کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، تمام بیماریوں جو نفسی انسان کی جسمانی ہوں یا روحانی ہوں
ان سب گندگیوں کے ساتھ کسی بھی ریاست یا کسی بھی حکومت کا نظام چل سکتا ہے، لیکن اگر نہیں چل سکتا تو وہ ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ ایک ظالم کے خلاف بیان کیا گیا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام رمسیس ثانی تھا، اور وہ مصر کا حاکم تھا، بادشاہ تھا۔ انتہائی تکبر تھا اس کے اندر، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو اپنے تکبر میں ڈوب کر خدا بھی کہلانے لگا۔ اس شخص نے اپنے یہاں دو قانون بنائے کہ وہ اپنی یہاں کی اقلیتوں کے لیے الگ قانون تھا، اور اپنے یہاں کی جو میجورٹی تھی اور جو اکثریت تھی ان کے لیے الگ قانون تھا۔ اگر اقلیت اکثریت کے خلاف کوئی رپورٹ درج کراتی یا ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا، وہ شکایت کرتے، تو خود اقلیتوں کے اوپر حکومت بھی ظلم کرتی اس شکایت کرنے کی وجہ سے۔ اکثریت اقلیتوں کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کرے، کوئی بھی ظلم کرے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، اور یہ بیماری پورے ملک، بادشاہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر عام ہو چکی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا جو اللہ کا قانون ہے کہ وہ حکومت آگے نہ چل سکی، اور اس ظالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبق سکھایا کہ جب وہ اقلیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سمندر کے اندر ڈبو کر مار دیا، اور اس کی لاش کو، اس گندی اور نجس لاش کو نہ سمندر نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، کیونکہ وہ ایک ظالم تھا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا کے لیے اور آئندہ آنے والی دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کا نجس اور گندہ جسم آج بھی مصر کے عجائب گھر یعنی میوزیم کے اندر محفوظ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جا کے اسے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور قرآن کے اندر تمام ظالموں کے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ ناپتول کے اندر کمی کی، ظلم ہے یہ بھی، کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ لہذا جس نے ظلم کیا لوگوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا، اور وہ جو واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں اسے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ ملک شام کے اندر ہوں، چاہے وہ واقعات آپ کو سعودیہ کے بعض علاقوں کے اندر ملیں گے یا عراق کے اندر ملیں گے۔ جن قوموں نے ظلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ لہٰذا حکومت کے کارندے ہوں، انتظامیہ ہو، یا جہاں کے بھی لوگ ہوں، جہاں جو بھی کسی نظام کے اندر موجود ہو اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں، ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ ادا کریں، اور ڈرے اپنے مالک سے، اپنے ایشور سے، اپنے اللہ سے کہ اگر اس نے کسی شخص کے ساتھ بھی ظلم کیا تو مظلوم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ کوئی پردہ نہیں، اس کی آہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں فوراً پہنچتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظالم کو اس دنیا کے اندر نیست نابود کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی ایسا ہوا اور آئندہ بھی ایسا ہونے والا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اس دنیا کے اندر۔ تو جو بھی لوگ ہیں ان کے سامنے یہ واقعہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا کریں، کیونکہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ظلم کرنے والی جو یہ گندی جو عادت ہے اور جو صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گندی صفت سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگی میں کبھی بھی ظالم بننے سے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔